والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العلی العظیم۔ محترم سامعین، دنیا کی زندگی اور اس کی آشائشیں، یہاں کی لذتیں اور یہاں کا سکون، جو حقیقی معنی میں سکون کہلاتا ہے، وہ بغیر دین کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بغیر دین کے جس چیز کا حصول ہوتا ہے وہ دنیا کی تمام ضرورت کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں، انسان کے پاس بڑی گاڑی ہو، بنگلہ ہو، مال و دولت ہو اور تمام چیزیں ہوں، لیکن جس کو دل کا سکون کہا جاتا ہے وہ دل کا سکون بغیر دین کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اس کو دلی سکون نہیں مل سکتا۔ اور اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں لیکن انسان کے اندر دین ہے تو وہ دلی سکون حاصل کر لے گا۔ تو دلی سکون کا ملنا یہ دین پر موقوف ہے، دنیا پہ موقوف نہیں ہے۔ اس دنیا کے پیچھے انسان اس طرح لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے دین کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے۔ دین کی کوئی فکر ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم کس کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور انسان اس دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا ایسی ہے اور یہاں کی لذتیں ایسی ہیں اور اس کی محبت ایسی ہے کہ اگر انسان نے اس کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا تو پھر اس کو دین کی محبت نہیں آ سکتی، اللہ کی محبت اسے حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کا دل ایسا ہے کہ اس میں صرف ایک ہی چیز کی محبت رہ سکتی ہے، دو محبتیں ایک ساتھ داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا اس دنیا کے اندر، کسی کو اپنا محبوب بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، ان کو اپنے دل میں بٹھا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بس آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک طرف ایک شخص بیٹھا ہے، دوسری طرف جیسے آئینہ رکھا ہوتا ہے، تو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور سامنے جو آئینہ ہے وہ ابو بکر ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو عکس آ رہا ہے وہ ابو بکر ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے دوست اللہ کو بنا رکھا ہے، اس لیے میں ابو بکر کو بھی اپنا دوست نہیں بنا سکتا، جو حقیقی محبت دل کے اندر ہوتی ہے اس میں نہیں بٹھا سکتا۔ تو جب ہم اس دنیا کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیں گے تو پھر اللہ کی محبت اس دل میں داخل نہیں ہو سکتی، اللہ کی محبت اس دل کے اندر نہیں آ سکتی۔ یا تو اللہ کی محبت آ جائے یا دنیا کی محبت آ جائے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم کو تو دنیا سے بھی یہی محبت ہے، دنیا کی چیزوں سے بھی محبت ہے اور اللہ سے بھی محبت ہے، تو یہ سمجھ لیجیے وہ شخص جھوٹا ہے۔ اللہ نے انسان کے دل کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں ایک ہی آئے گا، بس دو نہیں آ سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر کے اللہ کی محبت اس دل کے اندر لانا ہے، اور جب اللہ کی محبت اس دل کے اندر آ جائے گی تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ پھر یہ دنیا ہمارے پیچھے ایسے بھاگے گی کہ ہم
گمان بھی نہیں کریں گے کہ یہ دنیا کہاں سے آ جا رہی آ رہی آ رہی آ رہی، لیکن اس کے لیے پہلے ویسی محنت کرنی پڑے گی، ویسے مجاہدے کرنے پڑیں گے، ویسی کوششیں کرنی پڑیں گی، اس دنیا کو اپنے دل سے نکالنا پڑے گا۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا میں انسان رہ رہا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، رہنے کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے، یہ تمام ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا بھی کرنا ہے، لیکن ان کی محبت دل کے اندر نہ آئے۔ اس کی مثال ایک اللہ والے نے دی کہ بس یوں سمجھو جیسے ایک کشتی ہے، کشتی کہاں چلتی ہے؟ پانی پہ۔ کشتی کہاں چلتی ہے؟ پانی پہ، اس کو خشکی پہ تو نہیں چلا سکتے، تو اس کے دائیں طرف بھی پانی، بائیں طرف بھی پانی، نیچے بھی پانی۔ یوں سمجھیے یہ دنیا جو ہے اور یہ دنیا کی جو ضرورتیں ہیں وہ ایک پانی کی طرح ہے اور ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں، تو جب تک وہ ہمارے نیچے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ڈبا دیتا ہے۔ تو ایسے جب یہ دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے گی تو ہمیں ڈبا دے گی، تو یہ دل کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ ہاں دائیں بھی ہو، بائیں بھی ہو، پیچھے بھی ہو، لگائے رہیے اس کو، ایسی نہیں ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیجیے، بالکل جنگلوں میں نکل جائیے، یہ رہبانیت اسلام نہیں پسند کرتا۔ اسلام رہبانیت کا قائل نہیں ہے کہ آپ سب چیز چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں، لیکن اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ اس دنیا کی محبت کے اندر ایسے غرق ہو جائیں، ایسے غرق ہو جائیں کہ آپ اپنے حقیقی وجود کو ہی بھول جائیں، اپنے رب کو ہی بھول جائیں، اپنے نبی کے فرمان کو ہی اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیں۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ان کی ایک بہت بڑی دکان تھی، تاجر تھے، عطر بیچا کرتے تھے اور یونانی دواؤں کی ان کی دکان تھی، اسی سے وہ عطار مشہور ہو گئے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ تو جب وہ دین کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے، اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں مہیا کرائی جاتی ہیں تو ان کا دل بدل جاتا ہے، اور اللہ انہیں ہدایت دینے پہ آتا ہے تو ایسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجذوب شخص آئے اور آ کے پوری دکان میں دائیں بائیں یوں دیکھنے لگے، کبھی اوپر دیکھتے، کبھی نیچے دیکھتے، کبھی کسی شیشی کو اٹھا کے دیکھتے، کبھی کسی شیشی کو۔ اب عجیب سی کیفیت، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ان شیشیوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کچھ نہیں، میں مجھے کچھ لینا نہیں ہے، بس یہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر کافی دیر تک یوں ہی گھومتے رہے دکان میں، پھر فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی آپ بتا تو دیجیے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنی ساری شیشیاں رکھی ہوئی ہیں، جب تمہاری روح نکلے گی تو ایک شیشی سے نکلے گی دوسرے میں جائے گی، دوسرے سے نکلے گی تیسرے میں جائے گی، ان ساری شیشیوں سے نکلے گی کیسے تمہاری روح؟ اب وہ دنیا دار تھے، ان کو غصہ آ گیا، کہنے لگے تم میری فکر کرتے ہو، اپنی فکر کرو کہ تمہاری روح کیسے نکلے گی۔ انہوں نے کہا میری روح کی فکر ہی نہیں۔ وہ دکان کے باہر گئے، لیٹ گئے اور کہا دیکھو میری روح تو ایسے نکلے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور روح پرواز کر دی۔ یہ دیکھنا تھا کہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا دل دہل گیا۔ یہ اللہ والے ایسے ہیں کہ ان کی زندگی ایسی ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے۔ جب ان کے پاس کوئی سامان ہی نہیں، ان کا دل کسی چیز میں اٹکا ہی نہیں ہے تو نکلنے میں پریشانی کیا، براہ راست اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ دیکھیے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دکان دوسروں کے حوالے کی اور دین کے راستے پہ ایسے چلے کہ اس وقت ایک علاقے کے لیے، ایک بڑے علاقے کے لیے ہدایت کا سامان بن گئے، بہت بڑے اللہ والے ہوئے۔ شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ کے بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ رات کو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کے محل کے اوپر ٹہل رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کوئی چور وور ہوگا، پہنچ گئے اس کے پاس، پوچھنے لگے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں اپنی اونٹنی ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا پاگل ہو، ارے اونٹنی گم ہوئی ہے تو جنگل میں جاؤ، میرے محل کے چھت پہ تمہاری اونٹنی کیا کر رہی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا
کہ جب اس محل کے چھت پہ ہمیں اٹھنی نہیں مل سکتی اپنی، تو تم کہاں اس محل کے اندر اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو؟ مجھ سے بڑے احمق اور پاگل تو تم ہو کہ جو اس محل کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو۔ بس یہ بات سننی تھی ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی، دنیا ہی بدل گئی، اور انہوں نے بادشاہت چھوڑی اور اللہ کے راستے میں لگ گئے اور بہت بڑے اللہ والے بنے۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ والوں کی کچھ کیفیتیں تھیں جن سے اللہ اس دنیا کے اندر بڑا کام لینا چاہتا تھا۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ اپنی دکان چھوڑ کے چل دیں، اپنی نوکری چھوڑ کے چل دیں، اپنا بزنس چھوڑ کے چل دیں۔ بس ہمیں تو اتنا کرنا ہے کہ اس دنیا کی محبت کو دل کے اندر نہیں بٹھانا ہے، اس دنیا کی محبت کو دل کے اندر نہیں بٹھانا ہے۔ دل اس چیز کے اندر نہ اٹکا رہے۔ اگر ہم بزنس مین ہیں تو بزنس میں نہ اٹکا رہے، اگر ہم کاروباری ہیں کاروبار میں نہ اٹکا رہے، نوکری والے ہیں تو نوکری میں نہ اٹکا رہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب انسان گھر بناتا ہے، خوب عالیشان گھر بنایا، بڑے فرنیچر، ایک سے ایک شاندار چیزیں، سب کچھ لگوایا اس کے اندر، اور پھر اس میں اگر بیت الخلا نہ بنائے تو وہ گھر مکمل ہو جائے گا۔ خوب عالیشان گھر بنوا دے تو بیت الخلا تو ضروری ہے نا اس گھر کی تکمیل کے لیے، تبھی وہ گھر مکمل ہوگا جہاں اس گھر میں سب کچھ ہے۔ اب اگر کسی شخص نے سب کچھ بنوایا، خوب ایک بیٹھکا بنوا لیا ہے، بہترین دالان اور بہترین چیزیں، فرنیچر، اے سی سب لگوا لیا، لیکن اس کا دماغ صرف بیت الخلا میں اٹکا رہے کہ مجھے کب جانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے نکلنا ہے اور کیسے اس میں رہنا ہے، اگر ان سب چیزوں میں اس کا دماغ اٹک جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ بہت بڑا پاگل ہے۔ ویسے ہی اس دنیا کی مثال اللہ والوں نے دی کہ یہ بیت الخلا کی طرح ہے، یہ صرف ضرورت کی چیز ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اس کے استعمال سے منع نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن دل جو ہے اس کی محبت سے خالی ہو۔ اور یہی چیزیں تھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ ایسا جما دیا کہ ان کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی۔ حضرت عبیدہ بن جراح رحمۃ اللہ علیہ جب مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، تو وہاں کے گورنر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، وہی خلیفہ تھے مدینے کے۔ ایک مرتبہ وہ پہنچے، حضرت عبیدہ بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کی جو گورنری تھی وہ معمولی نہیں تھی۔ اس وقت وہ 4 ملکیں ہیں، لبنان، فلسطین، مصر اور شام، یہ 4 ملکیں ملا کے تنے تنہا وہ گورنر تھے، اتنے جو آج 4 ملکیں بن گئی ہیں، اتنے بڑے علاقے کے گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے علاقے کے گورنر ہیں، اور دمشق کا بازار اس وقت پوری دنیا کے 1 نمبر کا بازار ہوتا تھا، وہاں ہر طرح کی آرائش اور ساز و سامان ایک سے ایک وہاں نظر آتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ حضرت عبیدہ بن جراح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا گھر دیکھ کر آپ کیا کریں گے، سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بھائی اتنے بڑے جگہ کے گورنر ہیں، اپنا گھر بھی خوب عالیشان بنوایا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم دیکھیں گے۔ آپ چل دیے ساتھ میں، دمشق کے بازار سے گزر رہے ہیں، ساری وہاں کی لائٹیں جگمگا رہی ہیں، بازار لگا ہوا ہے، گزرتے گئے پورا دمشق شہر پار کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی کہاں لے جا رہے ہو؟ کہنے لگا اب تو آ ہی گئے ہوں اپنے گھر۔ اور جب بازار سے باہر گئے جنگل کی طرف، وہاں ایک جھوپڑی پڑی ہوئی تھی، کہنے لگے یہ میرا گھر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے اندر داخل ہوئے اور جا کر دیکھا تو اس کے اندر کوئی چیز ہی نہیں تھی سوائے ایک مصلے کے۔ کہنے لگے تم اس میں رہتے کیسے ہو؟ اس میں تو فقط ایک مصلہ رکھا ہوا ہے، کھاتے کیا ہو؟ کہنے لگے کہ یہی ایک مصلہ ہے، اسی پہ نماز پڑھتا ہوں، اسی پہ سو جاتا ہوں۔ اور کھانے کے لیے انہوں نے جھوپڑی کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک برتن نکالا جو اس کے اندر رکھ رکھا تھا انہوں نے، اس میں پانی تھا اور اس پانی کے اندر روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ مجھے دن میں تو فرصت نہیں ملتی گورنری سے، لوگوں کے کام سے، کہ میں اپنے کھانے کا انتظام کروں۔ ایک عورت 3-4 دن کی روٹی پکا دیتی ہے، اور جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو میں ان کو ان پانیوں میں بھگا کر رکھ دیتا ہوں، اور جب رات کو آتا ہوں تو کھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اتنے بڑے جگہ کا گورنر ہو کے یہ حالت۔ کہنے لگے
کہ ہم اس بازار سے گزر تو رہے ہیں لیکن خریدار نہیں ہیں، اس دنیا سے ہم گزر رہے ہیں لیکن اس دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں۔ تو یہ صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے زندگی کے اندر بٹھا رکھی تھی کہ وہ دنیا میں رہتے تھے، بڑی بڑی حکومتوں کے مالک ہوتے تھے، کئی کے ملک ان کے انڈر میں رہتے تھے، لیکن زندگی ایسے فقیروں کی طرح گزار کے گئے کہ آج ہمیں یقین نہیں ہوتا، آج ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آج تو ہمیں ذرا سی کہیں کی گورنری مل جائے، ذرا سی کہیں کی حکومت مل جائے تو سب سے پہلے اپنا 10 منزلہ گھر بنوائیں گے، سارے آرائش سارے زیبائش اس کے اندر لگوانے کی فکر کریں گے۔ تو میرے بھائی، اس دنیا کی فکر کو، اس دنیا کی مال و دولت کو اپنے دل و دماغ کے اندر نہ بٹھائیں، دل اس کے اندر نہ اٹکائیں، اور جب دل اس کے اندر اٹکا دیں گے تو پھر اس دنیا کی مثال اللہ والوں نے یوں دی کہ جیسے ایک سایہ، جب انسان سائے کی طرف بڑھتا ہے سوچتا ہے ہم سائے کو پکڑ لیں تو بھاگتا رہتا ہے، آگے بھاگتا رہتا ہے اور انسان کبھی اس کو پکڑ نہیں سکتا، لیکن جب وہی دھوپ کے الٹی طرف بھاگے گا، سایہ پیچھے اور انسان آگے، تو انسان آگے بڑھتا جائے گا اور سایہ اس کے پیچھے لگا رہے گا۔ یہی مثال دنیا کی ہے کہ جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو بھاگتے رہیں گے بھاگتے رہیں گے بھاگتے رہیں گے، پوری عمر ختم ہو جائے گی، اس دنیا کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اس دنیا کی محبت کو نکال کے اور ایک کنارے ڈال دیں گے، پھر وہ خود بخود دنیا ایسے قدموں میں آ کے گرے گی، ایسے آ کے گرے گی کہ انسان کو یقین نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، اس دنیا کو اپنے دل کے اندر نہ بٹھائیں، دنیا خوب کمائیں، کمانے سے اسلام نے منع نہیں کیا، بس اس دنیا کی محبت کو دل کے اندر نہ آنے دیں۔ یوں سمجھ لیں کہ جب دین کا کوئی کام آ گیا، جب تبلیغ کا کام آ گیا، جب کوئی ایسا کام آ گیا کہ آپ کو اپنی دکان اور دین کے بارے میں تقابل کا وقت آیا، تب پتہ چل جائے گا کہ آپ صحیح دنیا دار ہیں یا پکے دیندار ہیں۔ جب نماز کا وقت آیا، اذان ہوئی، اب آپ اپنی اگر دکان چھوڑ کے نماز کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجیے یہ دنیا آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ آپ اپنا کاروبار چھوڑ کے مسجد کے اندر نہیں آ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے یہ دنیا آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور جب آپ کے اندر ایسی کیفیت آ جائے گی کہ اذان ہوئی، شٹر گرایا اور چل دیا اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کی طرف سے بلاوا آیا۔ صحابہ کی زندگیاں ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کے اعلان کرتے کہ بھئی جنگ پہ نکلنا ہے، تو صحابہ کرام یہ نہیں کہتے کہ بھئی میرا یہ عذر ہے، میرا فلاں عذر ہے، مجھے وہاں جانا ہے اور مجھے ایسا کرنا ہے، میری بزنس ہے تو میرا کاروبار ہے، کچھ نہیں، بس تیار ہے تو تیار ہے، لبیک یا رسول اللہ، فوراً لبیک کہتے اور تیار ہو جاتے۔ کوئی عذر ان کے پاس نہیں رہتا، نہ اپنی بزنس کا، نہ کاروبار کا، نہ کسی چیز کا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھی وہ مقام دیا، ایسا مقام عطا کیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس دنیا کے بڑے سے بڑا ولی بھی پیدا ہو جائے، بڑا سے بڑا قطب بھی پیدا ہو جائے، تو وہ بھی صحابہ کرام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے جو دھول لگی تھی اس کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، یہ ملا کیسے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر ایسے اتارا کہ بس آپ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، آپ کہتے تھے اور وہ عملی نمونہ تھے اس کے، وہ کر کے دکھاتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ جب لائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کی سرخروئی بھی عطا ہوگی۔ آخرت میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہمارے گواہ بن جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں 14 صدی و 15ویں صدی والے جو ہمارے طریقے پر چلتے تھے۔ نہیں مکمل، تھوڑا بھی تو چل کے دکھائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب ان کا مناظرہ ہوا، فرعون کے جو جادوگر آئے تھے، تو فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چڑھانے کی نیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہنا تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لباس پہن کے آئے ہیں ویسا لباس وہ بھی پہن کے آئیں، اور غرض کیا تھی کہ ان کو چڑھایا جائے ان کی طرح پہن کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کی صرف ایک ادا پہ کہ ان کو چڑھانے کی غرض سے ہی وہ پہنے تو تھے، صرف ایک چیز کو اپنے نبی کے ان کافروں کے اندر دیکھا اور ان کو ہدایت دے دی، سارے کے سارے جادوگروں کو اللہ نے مسلمان بنا دیا،
صرف ایک ادا پہ. اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر اتاریں گے تو کیا اللہ ہمیں ہدایت نہیں دے گا؟ کیا اللہ ہماری دنیا نہیں بنائے گا؟ کیا ہمارے آخرت کے کامیابی اللہ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. اس کا یقین ہمیں اپنے دلوں کے اندر لانا ہے، اس کی فکر کرنی ہے، اور اسی کے لیے بڑوں کی طرف سے اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا ہے. اسی فکر کی غرض سے کہ ہم جب نکلیں گے چند باتیں سن لیتے ہیں، پھر دنیا میں جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. جب مکمل سنتے رہیں گے، جب ضرب پڑتی رہے گی لوہے کی تو ایک نہ ایک دن وہ ہتھیار بن کے تیار ہی ہو جائے گا. ایک ضرب پہ تلوار نہیں بنتی ہے، ایک ضرب پہ کوئی ہتھیار نہیں بنتا ہے. پہلے اس کو بھٹی میں پگھلاتے ہیں اور پھر اس پہ ضربے لگاتے ہیں، خوب مارتے ہیں اس پہ ہتھوڑا. ایسے ہی جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے پھر اس پہ ضربے پڑتے اللہ ہمارے دل کو ایسا بنا دے گا کہ یہ دنیا بھی ہمارے پیچھے بھاگے گی اور ہم دین کے اندر بھی سرخرو ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں انشاءاللہ کام. ہم نے جو سب سے شروع میں آیت پڑھی تھی، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، کہ اے لوگو اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کہ کل قیامت کے دن لوگوں کی انسان کو مرنا ہے اور اللہ کے سامنے کل پیش ہونا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر کے اندر ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ ایک دم سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر تم ایسے پھنس جاؤ اور ایسے دھوکے میں پڑ جاؤ کہ تم آخرت کو ہی بالکل چھوڑ بیٹھو. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. تو ہمارا دو مقابلہ ہے، ایک تو شیطان سے اور ایک اپنے نفس سے جو پہلے سے ہی دنیا کے اندر اٹکا ہوا ہے. ان دونوں سے لڑ کے، ان دونوں سے مجاہدہ کر کے، اور ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. نکلیں گے نا سب انشاءاللہ. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.